السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد سلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وهو قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات محمد وآله خداوند کریم ہم تمامی حضرات کی ہر ایک عبادت کو قبول فرمائے جو جہاں سے بھی بندہ مومن یہاں تشریف لایا ہے پروردگار عالم میں حق مولا کائنات اس کی ہر مشکل کو آسان فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے عزیزان محترم مسلسل آپ حضرات مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں اور صبح سے یہ کاروان جاری اور ساری مجمع تھوڑا بکھرا ہوا ہے دست ادب جوڑ کے گزارش ہے کہ جو افراد ادھر ہیں وہ ادھر آ جائیں جو ادھر ہیں وہ ذرا سامنے آ جائیں تو مجلس پڑھنے کا ذرا لطف آ جائے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں ادھر سے ذرا سامنے آ جائیں ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد جس آئے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے اس کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے دو چار باتیں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ادھر ادھر گھومنے اور پھرنے والے بھی فرش مجلس سے متصل ہو جائیں اور یہاں بیٹھنے کا ثواب پائیں میں یہیں سے آپ کی خدمت میں آغاز کرتا ہوں جو لوگ قرآن مجید پڑھے ہیں وہ اس جملے کا لطف لیں گے اور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے بعد فوراً دوسرا سورہ شروع ہوا تو جیسے ہی سورہ بقرہ کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے شروع میں 3 لفظ تھے میں نے ان کو پڑھا علم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں بتائیے کیا میں نے صحیح پڑھا سب کا جواب ہوگا کہ آپ نے صحیح
نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ شروع میں الفاظ ہیں انہیں الگ الگ پڑھنا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا اور میں نے مان لیا کہ مجھے جہاں کہیں بھی یہ سورے ملیں گے میں ان کو الگ الگ پڑھوں گا، ملا کر نہیں پڑھوں گا۔ میں آگے بڑھا تو ایک سورہ اور ملا، میں نے اس میں پڑھنا شروع کیا، الف لام میم نشرح لک صدرک۔ آپ نے پھر میرا گریبان پکڑ لیا، حضور آپ نے غلط پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں نے صحیح پڑھا، جیسا آپ نے بتایا ویسے ہی پڑھا ہے۔ آواز آئی نہیں، یہاں ملا کے پڑھنا ہے، وہاں جدا جدا پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں، ہمارے قرآن میں جیسا ہم نے بتایا ہے ویسا ہی پڑھنا پڑے گا۔ قیامت تک کبھی بدلے گا نہیں، قیامت تک اصول نہیں بدلے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے اصول میں ہم نے جسے ملا دیا ہے قیامت تک اسے ملا ہوا پڑھنا پڑے گا، اور جسے جدا کر دیا ہے اسے قیامت تک جدا کرنا پڑے گا۔ گھبرانا نہیں میرے عزیزو، یہ چاہے مجمع کم ہو لیکن تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، ہمت اور حوصلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تعداد دیکھنی ہوتی تو 9 لاکھ مرد آباد ہو گئے، 72 زندہ باد ہو گئے۔ آپ گھبرانا نہیں، بس جذبہ ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، ہمت ہونا چاہیے۔ یہی اللہ نے بتایا بھی ہے، اگر ہمارے ساتھ ہو تو کم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر باطل کے ساتھ ہو تو زیادہ بھی مرد آباد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے بتایا یہی ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ زندہ باد ہو گیا، جو پھر مرد آباد ہو گیا۔ مل کے صلوات بھیج دے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے مل کے بر محمد۔ زندہ باد۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اہل بیت سے، جو ان سے جڑ گیا، اللہ والوں سے جڑ گیا وہ زندہ باد ہو گیا، جو ان سے بھڑ گیا وہ مرد آباد ہو گیا۔ یہاں تک آپ کی سماعتیں ساتھ چلی اور انشاءاللہ آگے بھی ساتھ رہیں گی۔ میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا ہم نے جسے ملا دیا وہ قیامت تک ملا رہے گا، ہم نے جسے جدا کر دیا وہ قیامت تک جدا رہے گا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہمارے قانون میں تم رد و بدل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی کو ملا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کسی کو جدا نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے جسے چادر تطہیر میں جمع کر دیا انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جسے ہم نے بزم رسالت سے اٹھا دیا اسے بلایا نہیں جا سکتا، اور جسے ہم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا بنا دیا اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ زندہ باد۔ ہم نے جسے جدا کر دیا اسے ملایا نہیں جا سکتا، اور ہم نے جسے ملا دیا اسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے جسے چادر تطہیر میں جمع کر دیا اسے جدا نہیں کیا جا سکتا، ہم نے جسے بزم سے اٹھا دیا اسے واپس بلایا نہیں جا سکتا، اور جسے مولا بنا دیا اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اب کوئی ہے اس مجمع میں، جوگی پورا میں جتنا مجمع ہے یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ پروردگار نے چاند کو گول کیوں بنایا؟ اسے تکونا ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہاڑ اونچے نیچے کیوں ہیں؟ انہیں ایکسار ہونا چاہیے تھا۔ یہ ستارے بکھرے کیوں ہیں؟ انہیں لائن میں ہونا چاہیے تھا۔ آواز آئے گی تجھے کیا اختیار ہے؟ اللہ کی خلقت میں دخل اندازی کا اس کی مرضی ہے، وہ چاہے اونچے بنائے، چاہے نیچے بنائے، چاہے بکھرے ہوئے بنائے، چاہے لائن میں بنائے، چاہے گول بنائے، چاہے چوکور بنائے، چاہے تکونا بنائے۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ پتہ یہ چلا
نظام الہی میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ جیسا بنا دے، جسے بنا دے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ پہاڑ جیسا ہے قیامت تک ویسا رہے گا، سورج جیسا ہے قیامت تک ویسا رہے گا، ستاروں کی انجمن جیسی ہے ویسا ہی رہے گا۔ ارے یہی سے سمجھ لے، جب نظام خلقت میں دخل نہیں ہے تو نظام ولایت میں کیسا دخل ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد جب نظام خلقت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا تو نظام ولایت میں کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے؟ اس نے جسے بنا دیا اسے ماننا پڑے گا، قیامت تک وہی رہے گا۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھ لے بر محمد بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ نماز کا بھی ٹائم ہونا ہے اور موضوع کو بھی مکمل ہونا ہے۔ ابھی تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، آیت تک پہنچے بھی نہیں، بس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ تاریخ میں آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، بس مجھے ایک منظر دکھانا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو مانے کیوں؟ سنیے، دریائے نیل ہے، آگے آگے جناب موسیٰ، پیچھے جناب موسیٰ، ان کے پیچھے فرعون ہے، فرعون کا سارا لشکر ہے، لیکن آپ نے دیکھا جناب موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا۔ جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے وہ پار ہو گئے، جو فرعون کے ساتھ تھے وہ غرق ہو گئے۔ اب آپ بتائیں کیا جناب موسیٰ کے ساتھ سب صحیح تھے؟ نہیں میرے عزیزو، لکھا ہے کچھ نے تو نبی اللہ پہ دیا کہ نبی اللہ نے مروا دیا۔ آگے دریائے نیل ہے، پیچھے اگر پار نہ ہوا تو وہ مار دے گا، ورنہ دریا مار دے گا۔ تو ایسے بھی تھے، اور فرعون کی بھی لشکر میں سارے خراب نہیں تھے۔ مومن آل فرعون کا ذکر ہے، پتہ یہ چلا سارے یہاں بھی اچھے نہیں، سارے وہاں بھی، مگر آپ نے دیکھا جو موسیٰ کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، جو فرعون تھے وہ غرق ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پر جتنے برے تھے انہیں غرق کر دیتا، جتنے اچھے تھے انہیں بچا لیتا، مگر اللہ نے بتایا ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کس کے ساتھ ہے، ہمارے کے ساتھ یا خود سے بنے ہوئے کے ساتھ آیا۔ صلوات محمد توجہ فرمائیں گے آپ، بس جیتی جاگتی صلوات پڑھیں بر محمد سرکار مولا سلامت رکھے۔ میں نے جس آیے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے اس کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنی ہے اور نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اور ربط مسائب۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بنایا جو لوگوں کے لیے قرار دیا گیا، اور بکہ یعنی مکہ میں مکرمہ میں مبارک گھر ہے کہ جسے اللہ نے بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات ہیں، بینات آشکار آیات ہیں، مقام ابراہیم اس کے اندر ہے۔ بس اسی پہ بحث آگے بڑھے گی۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد آواز دی کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بنایا ہے اور یہ ہدی للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے ہادی ہے، تمام عالمین کے لیے رہبر ہے۔ پوری توجہ، میرا مجمع یہاں بیٹھا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ خانہ کعبہ گئے ہوں گے یا آپ نے خانہ کعبہ دیکھا ہوگا، کبھی خانہ کعبہ نے کسی کی ہدایت کی، کسی کا ہاتھ پکڑا، کسی کو غلط راستے سے ہٹایا، کسی کو صحیح راستے پر لایا؟ نہیں، خانہ کعبہ نے کسی کی ہدایت نہیں کی، مگر قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، ہم نے کعبے کو عالمین کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ کمال کی بات ہے، نہ تو ہدایت کرتا ہے، نہ کسی کو روکتا ہے، نہ برے راستے سے بچاتا ہے، نہ ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہادی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب میں آپ کی خدمت میں 1 منٹ میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جس کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑتا ہے یا محبت ہے وہ ضرور بولے گا، اور یہیں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، آپ گئے اور اسٹیل کا گلاس لے آئے، میں نے کہا اسٹیل کے گلاس سے نہیں بجھے گی،
کانچ کا گلاس لے آئے، میں نے کہا کانچ سے بھی نہیں بجھے گی۔ ایلومینیم کا گلاس لے آئے، ایلومینیم سے بھی نہیں بجھے گی۔ جب تک آپ پانی نہ لائیں گے اس وقت تک میری پیاس نہیں بجھے گی۔ پتہ نہ ایلومینیم نہ اسٹیل بجھاتا، نہ کانچ بجھاتا، بلکہ پیاس وہ بجھائے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ توجہ میرے عزیزو، توجہ چاہو، پتہ یہ چلا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہدایت عالمین کے لیے کون کرے گا۔ کبھی کبھی طرف کو سمجھانے کے لیے مصروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کعبے کو کہا کہ کعبہ بجھائے گا۔ ارے جس طرح ایلومینیم پیاس نہیں بجھا، کانچ پیاس نہیں بجھاتا، ایلومینیم اسٹیل پیاس نہیں بجھاتا، اسی طرح خانہ کعبہ ہدایت نہیں کرے گا بلکہ پیاس بجھاتا ہے جو گلاس کے اندر ہے۔ ہادی وہ ہوگا جو کعبے کے اندر آئے گا۔ زمانے نے دیکھا 13 رجب تھی، دیوار پر کوئی ذات اندر گئی، ولادت اب وہ آسمان والوں کے لیے بھی ہادی، زمین والوں کے لیے بھی ہادی۔ صلوات پڑھ دے بر کائنات کا مولا ہے جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں۔ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو عالمین کے لیے ہدایت رکھا، اس لیے کہ کسی ذات کو اس گھر میں آنا تھا۔ جب وہ ذات آئی تو استاد جبریل وہ ذات کہلائی۔ یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور یہیں پہ بات مکمل ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا عرش والوں کے لیے بھی ہادی میرا مولا ہے، فرش والوں کے لیے بھی ہادی میرا مولا ہے، جنات کا بھی ہادی میرا مولا ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھتے جائیے کس کس کے فیصلے میرے مولا علی نے کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے منبر پہ کہا تھا سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ توریت والوں کو توریت سے جواب، زبور والوں کو زبور سے جواب، انجیل والوں کو انجیل سے جواب، قرآن والوں کو قرآن سے جواب۔ نہج البلاغہ لکھ ڈالا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، ستارے کیسے بنے، افلاک کیسے بنے، انبیاء کیسے بنے، نور مرسلین کیسے بنا۔ یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد کائنات کا مولا ہے، آدم کا مددگار علی ہے، نوح کا مددگار علی ہے، ابراہیم کا مددگار علی ہے، موسیٰ کا مددگار علی ہے، عیسیٰ کا مددگار علی ہے، یحییٰ کا مددگار علی ہے۔ تمام چیزیں ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ کی ذات وہ ذات ہے۔ منبر پہ دیکھیے تو علی ہے، محراب میں دیکھیے تو علی ہے، صف ملائکہ میں دیکھیے تو علی ہے۔ بس ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ملتا، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات بر محمد۔ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ان تمام چیزوں پہ دلائل بھی ہیں، تمام چیزوں پہ روایات بھی ہیں، لیکن دامن وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا کہ میں وہ ساری دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے عرض کیا کہ خانہ کعبہ ہے جو ہدی للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے ہادی ہے۔ اب یہاں رکنے کے بعد 1 منٹ بس اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر آیات ہیں، بینات ہیں، روشن اور واضح دلائل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اللہ نے اس گھر کو بنوایا 2 نبیوں کے ذریعے، ایک اسماعیل کے ذریعے اور ایک ابراہیم کے ذریعے۔ قرآن میں بھی اس بات کو رکھا، فیہ آیات بینات، اس میں واضح روشن دلائل ہیں۔ مقام ابراہیم، یہ پروردگار مقام ابراہیم کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟
مقام ابراہیم کو اس قرآن میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، جانتے رہیے مقام ابراہیم کو اس جگہ لانے کی ضرورت کیا تھی، اس آیت کے تذکرے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز آئے گی کہ اس جگہ ہم نے اپنے خلیل سے کعبے کو بنوایا ہے، لہذا ہم نے اس کو قرآن میں رکھا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، اللہ نے بتایا کہ جس جگہ نبی کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو بنائے، اللہ اسے قرآن میں رکھتا ہے، لائق ذکر ہو جاتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس جگہ نبی کھڑے خانہ کعبہ بنا، زمانہ پڑھتا بھی ہے، زمانہ دیکھتا بھی ہے، قرآن میں قیامت تک یہ تذکرہ باقی رہے گا۔ ہم زمانے کو یہی تو بتاتے ہیں کہ جس جگہ نبی نے کھڑے ہو کر کعبے آیا وہ لائق ذکر ہو گیا، تو جس جگہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی اٹھا کر دکھایا بھی، مولا صلوات محمد توجہ میرے عزیزو، یہاں تک میں آپ کو لے کے آیا۔ خانہ کعبہ پر سب کا اتفاق ہے، کسی کو اعتراض نہیں، ہر مسلمان کا فرقہ، ہر مسلمان خانہ کعبہ پہ جا رہا ہے۔ حج کا موسم ہے، لہذا چند باتیں یہاں سے بھی عرض ہوتے چلی جائے۔ کسی کو نہیں، قرآن مجید سب کے پاس ہے، ایک ہی عبارت ہے، ایک ہی الفاظ ہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ ترجمے اور تفسیر کی بات الگ ہے، صرف ان حروف کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن پہ سب کا اتفاق ہے، کعبے پہ سب کا اتفاق ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات محترم، بس میں آپ کی خدمت میں 2 لمحوں میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ جو چیز روکے اور ٹوکے اس سے بھاگتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور جو خاموش رہے اس کے پاس آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو، مولا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی روکتا ہے اور ٹوکتا ہے تو وہ آپ کو سنوارتا ہے، مگر بس اتنا فرق ہے کہ تنہائی میں اگر روکا جائے یا ٹوکا جائے تو آپ نے اسے سنوارا، اور میں اگر ٹوک دیا تو آپ نے اسے بگاڑ دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑے مجمع میں اگر آپ کسی کو ٹوک دیں یا روک دیں تو وہ بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کو تنہائی میں لے کے سمجھایا جائے، بھیا یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، تو وہ مانے گا بھی اور تسلیم کرے گا بھی۔ بس یہی وجہ ہے کہ سب نے قرآن کو بھی مانا، کعبے کو بھی مانا۔ کعبہ ہادی ہے مگر روکتا نہیں، کعبہ ہادی ہے مگر ٹوکتا نہیں، کعبہ ہادی ہے مگر کسی کو روکا نہیں۔ ارے خانہ کعبہ میں ننگا طواف ہوتا رہا، کسی کو روکا نہیں، بت بھرے رہے، کسی کو روکا نہیں، گالیاں دی جاتی رہیں مگر کسی کو روکا نہیں۔ وجہ ہے جو خاموش تھے انہیں مان لیا، جو تھے، جو سمجھانے والے تھے، جو ٹوکنے والے تھے انہیں چھوڑ دیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ کعبے کو مانا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو مانا، اطاعت کو چھوڑ دیا، ارے مانا اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ سرکار جو خاموش تھے انہیں مان لیا، جو بولنے والے تھے، جو سنوارنے والے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج تک پریشان ہے، جس کا دامن چھوڑ دیا وہی سنوارنے والے تھے، وہی سمجھانے والے تھے، وہی بتانے والے تھے۔ آج پریشانی کا عالم یہی ہے کہ ان کا دامن چھوڑ دیا۔ ارے قرآن بغیر ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا رسول نے 2 چیزیں عطا کی تھی، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ بس بات اہل بیت تک آ گئی تو ایک جملہ اور بات آگے بڑھا دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہاں سے وہاں تک پورے مجمع کی جتنا بیٹھا ہے بس وہی سماعت کر لے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد۔
اہل زندہ باد، زندہ باد۔ اہل بیت کا مقام بس 1 منٹ میں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ اہل بیت کا مقام یہاں سے سمجھیے، عرش اعظم پہ سوال ہے، اور تعارف بھی کرایا تو اللہ نے اپنے ذریعے کرایا۔ توجہ رکھیے گا، مقام اہل بیت سمجھیے، اور اہل بیت کو کہاں تک گھٹایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ جو شام میں بچپنے سے مولا کائنات کی دشمنی کو بچوں میں بھر رہے تھے، مگر یاد رہے کہ اللہ جسے اٹھاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور وہ جسے گراتا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ توجہ کرے گا بھائی، میں یہاں رک کے ایک جملہ دے سکتا ہوں، اور وہ یہ جملہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ زندگی ایسے جیو کہ زمانہ تم سے ملنے کا مشتاق ہو، اور مر جاؤ تو زمانہ تمہیں یاد کر کے روئے، زمانہ تمہیں یاد کر کے روئے۔ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں بچی ہے، 12:30 سے پہلے اترنا ہے، اس میں مصائب بھی ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں بہت کچھ عرض کرتا، لیکن یہاں رک کے بس ایک جملہ پتہ یہ چلا، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے۔ کوئی آج چلا جائے گا، کوئی کل چلا جائے گا، کوئی پرسوں چلا جائے گا، مگر مر کے جی جانا اور ہے، مر کے ہلاک ہو جانا اور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پتہ یہ چلا مرنے والے ہیں، سب کو جانا ہے، سب قبر میں جائیں گے، مگر میرے عزیزوں کامیاب زندگی وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زمانہ گریہ کرے، زمانہ روتا ہوا نظر آئے۔ ایک ہلاکت ہے، ایک شہادت ہے، میں اور شہادت میں اتنا فرق ہے کہ ہلاکت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، شہادت مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ ایک شہید جب تک زندہ تھا صرف ایران جانتا تھا، مگر شہادت کے بعد دنیا نے کہا لبیک خاملائی، لبیک خاملائی، صلوات بر محمد۔ لبیک یا توجہ جانے بتا، ایک ہلاکت ہے، ایک شہادت ہے، مر کے جی جانا یہ کمال ہے، یہ شہادت کا درجہ ہے کہ مرنے کے بعد آج بھی زندہ باد ہے، لبیک یا خامنائی کے نعرے زندہ باد ہے۔ ارے سپر پاور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کا تختہ پلٹ دیں گے، ہم ان کے تمام چیزوں کو بدل دیں گے، ارے ایک نام تو بدل نہ سکا، کل بھی خامنائی تھا آج بھی خامنائی ہے۔ صلوات بر محمد۔ لبیک یا خامنائی۔ زندہ صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، ارے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ توجہ ہے نا، سپر پاور گھٹنوں پہ ٹک گیا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو دلیل ہوگی، کوئی تو ثبوت ہوگا۔ ارے ویسے تو پوچھے گے آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، لیکن میں ادنا سا طالب علم ایک چھوٹی سی دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے، کیونکہ اس پر سایہ ہے ہمارے امام کا، جس پہ سایہ امام کا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے، اسے کون گھٹنوں پہ ٹکا سکتا ہے۔ یہاں بھی مجمع امام کے نام پہ اپنی زندگی مان کر جاؤ، حیات مان کر جاؤ، اولاد مان کر جاؤ، اس دربار سے سب کچھ ملتا ہے۔ بس چھوٹی سی دلیل، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ارے یہ بات تو تاریخ نے بہت پہلے دیکھی تھی کہ جب ابرہا اپنے لشکر کو لے کر چلا، ہاتھیوں کو لے کر چلا، گھوڑوں کو لے کر چلا، اپنی طاقت پر جھومتا ہوا چلا، مگر اللہ نے کیا بھیجا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں کنکر بھیجے، اور اللہ نے جب وہ کنکر برسائے نا تو انہیں ایسا بنا دیا جیسے چبا ہوا بھوسا۔ توجہ ہے نا، ارے یہ اپنی طاقت پہ غرور کر رہا تھا، اور پرندے اللہ نے بھیجے تھے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا اللہ نے اس
مرشدی نے بتا دیا اپنی طاقت پہ غرور نہ کرنا، میری طاقت پہ بھروسہ کرنا۔ اگر میری طاقت پہ بھروسہ ہوگا تو تم کامیاب رہو گے، اپنی بھروسہ کرو گے تو مرد آباد ہو جاؤ گے۔ زمانے نے دیکھا سپر پاور اپنی طاقت پہ گھمنڈ کر رہا تھا، میرے پاس آئرن ڈوم ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے پاس وہ چیزیں ہیں، مگر اللہ نے کہا تجھے اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے، ایران کو میری طاقت پہ بھروسہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ ایران کو میری طاقت پہ بھروسہ ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، ہر جگہ کامیاب رہے گا۔ دلیل دے دوں اور بات اپنی مکمل کر دوں، اور وہ یہ دلیل ہے میرے عزیزوں کہ زمانے نے دیکھا کہ فرعون نے بھی اپنی طاقت پہ غرور کیا تھا، اور فرعون نے بھی اپنے تخت و تاج پہ غرور کیا تھا، مگر اللہ نے اسی کے ملک میں موسیٰ کو پیدا بھی کروایا۔ جاگو بھائی، موسیٰ کو پیدا بھی کروایا، اسی کے محل میں، اسی کی گود میں اسے تھپا اور زمانے کو بتایا تیری طاقت کچھ نہیں ہے، ہماری قدرت سب کچھ ہے۔ بس یہ دو دلیلیں آپ کی خدمت میں اور اپنی مجلس کا سب سے کامیاب جملہ آپ کی بارگاہ میں ہے۔ مولا مجھے طاقت دے تاکہ یہ جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ پتہ یہ چلا ابرہا اپنی طاقت پہ غرور کر رہا تھا، اللہ نے اسے چبا ہوا بھوسا بنایا۔ فرعون اپنی طاقت پہ غرور کر رہا تھا، اللہ نے اس کی گود میں موسیٰ سے تھپڑ لگوایا اور زمانے کو بتایا کہ یاد رکھو تیر چلے، تلوار چلے، سر کٹے، سب کچھ ختم ہو جائے، مگر جسے میری طاقت پہ بھروسہ ہوگا وہ زندہ باد رہے گا۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، اور آج آپ فرش عزا پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حسین کو اللہ پہ بھروسہ تھا، یزید کو اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا۔ حسین نے کہا 9 لاکھ کا لشکر منگا، تلوار چلا، تیر چلا، نیزہ چلا، سر کاٹ، مگر یاد رکھ یزید نیزہ تیرا ہوگا، سر ہمارا ہوگا، دربار تیرا ہوگا، تقریر ہماری ہوگی، محل تیرا ہوگا، مجلس حسین کی ہوگی۔ صلوات پر محمد۔ بجتی جاگتی صلوات پڑھنے پر محمد۔ جس کو اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا وہ تباہ و برباد ہوا، جسے اس کی طاقت پہ بھروسہ تھا وہ زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ تو بس جس نے اس کو مانا وہ ہمیشہ سلامت رہا۔ میں عرض کر رہا تھا تذکرہ اہل بیت، بات ادھر چلی گئی، بس نتیجہ آپ کی خدمت میں اور مسائل۔ اہل بیت کا ذکر وہاں بھی ہوا، اہل بیت کا ذکر یہاں بھی ہوا، مگر فرق ہے۔ میں اپنے انداز سے بیان کروں گا، ذاکرین اپنے انداز سے، خطبہ علماء اپنے اعتبار سے بیان کریں گے۔ میں اتنا سا طالب علم سمجھ کر آپ اس دلیل کو سنیں اور بات پسند دعاؤں سے نواز دیجئے۔ عرش اعظم پہ جب اہل بیت کا تعارف ہوا تو کچھ اس انداز میں ہوا کہ اللہ نے کہا انا محمود، میں محمود ہوں، ھذا محمد، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، ھذا انا اعلیٰ، ھذا علی، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ یہ جو تعارف، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہاں جو بھی آیا ہے اہل بیت کی محبت میں، اور یہ زبان اگر ان کی ذکر میں نہ بولی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ غیبت سے بچے ہیں، جھوٹ سے بچے ہیں، ہر چیز سے بچے ہیں، زبان پہ اللہ ہے یا الحمدللہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہاں میں رکوں گا۔ یہاں ہمارے محترم جناب شاعر اہل بیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب آصف جلال صاحب تشریف فرما ہے۔ میں درگاہ پہ آیا
مجھے سر میں کچھ درد محسوس ہوا. میں نے کہا آصف صاحب کوئی دوا لا دیجیے. یہ گئے وہاں گوہر صاحب کی ایک ایجنسی لگتی ہے جہاں دوا فری میں ملتی ہے, وہاں سے دوا لے آئے اور لانے کے بعد مجھے 5 ٹیبلٹ دی. توجہ میرے نوجوانوں خاص طور سے, میں نے ایک ٹیبلٹ کھائی, میرا سر کا درد غائب ہو گیا. 4 ٹیبلٹ جو بچی تھی میں نے واپس نہیں کی, جیب میں رکھ لی اور یہ سوچ کے رکھ لی کہ اگر اب پڑے گی تو اسی کا استعمال ہوگا. یہی تو بات ہے. اب دوسری جگہ مجلس پڑھنے گئے تو وہاں پر پھر سر درد ہوا. اب بتائیے کہ میں دوبارہ ٹیبلٹ کھا لوں یا آصف صاحب کو فون کروں؟ فیصلہ یہ ہے قبلہ, ٹیبلٹ آپ آزما چکے ہیں, کھا چکے ہیں, آپ کو فائدہ ہو چکا ہے, اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیبلٹ نکالو اور کھا لو. جو ہے نا بھائی, اگر ایک چیز کا استعمال ہو جائے اور دوبارہ ضرورت پڑے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دلیل. اب دوسری دلیل لیجئے. اگر آپ ریکھا گणت پڑھے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پرکار بناتے ہیں کہ نہیں؟ جب آپ کوئی گولا بناتے ہیں, کوئی سرکل بناتے ہیں تو اس کا مرکز ایک ہی رکھتے ہیں, اس کے بعد گھماتے ہیں. اگر مرکز سے آپ نے تو سرکل صحیح نہیں رہے گا, سرکل خراب ہو جائے گا. پتہ یہ چلا جو نسخہ آزمایا ہوا ہے اسے دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں, جو مرکز ایک ہے اسے بدلنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آسمان پہ کہا میں محمود ہوں, یہ محمد ہے, میں اعلیٰ ہوں, یہ علی ہے, میں فاتر ہوں, یہ فاطمہ ہے, میں محسن ہوں, میں محسن ہوں, یہ حسن ہے, میں قدیم الاحسان ہوں, یہ حسین ہے. یہی واقعہ دوبارہ چادر میں سب یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ معبود. نسخہ بنایا ہے, تیار ہے, مرکز نہ وہی جملے دوہرا میں محمود ہوں, ہذا محمد ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ مرکز بھی بدلا, جملے بھی دوہرائے گئے. ان کے بابا ہیں, حسن ہے, ان کے بیٹے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب بس اتنا ہے کہ زمین والوں یاد رکھو, اگر فاطمہ راضی تو میں راضی, فاطمہ ناراض تو میں ناراض. صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد. مرکز بدلا, فاطمہ ہے زمین والوں, سمجھ لو اور یاد رکھو, اگر فاطمہ راضی ہے تو میں راضی ہوں, اگر فاطمہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. آپ آئے ہیں یہاں شہزادی کو راضی کرنے کے لیے, ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکنے کے لیے نہیں. میرا میسج بھی ہے, پیغام بھی ہے کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بغیر کسی ضرورت کے, ان سے گزارش ہے کہ اپنے پنڈال کو مکمل کریں اور آنے والے خطبہ اور ذاکرین کو سماعت کریں. میں ایک میزبان کی حیثیت سے ادنا سا طالب علم ہوں کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے. بس اس سلسلے کی آخری بات اور ختم کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. 12:11 ہو چکے ہیں. آخری بات خانہ کعبہ کی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے. میں جوگی پورہ آیا, ہمارے برادر بزرگ ممتاز بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے مجھے 10 بیگھہ زمین میرے نام کر دی. توجہ ہے آپ کی. صبح کو میں اٹھا, میں نے کہا سرکار بھائی جان رات خواب میں آپ نے مجھے 10 بیگھہ زمین دی ہے, لاؤ میرے حوالے کر دو. کہا نہیں, خواب میں دیکھی ہوئی چیز معتبر نہیں ہوتی. میں نے
پورے جوگی پورا کے سامنے یہ بات رکھی، اے جوگی پورا والو، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ممتاز حیدر صاحب نے میرے نام 10 بیگھہ زمین کر دی ہے، اب مجھے دلوا دیجئے۔ ایک ایک بشر نے منع کر دیا کہ قبلہ خواب معتبر نہیں ہوتا، جو خواب میں دیکھا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ قرآن میں آؤ، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تو قرآن میں بھی خواب کو ذکر کر رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ وہاں قرآن میں ذکر خواب کا ہے، یہاں آپ مانتے نہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی ہے، قبلہ امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ آپ نے جو دیکھا وہ معتبر نہیں، مگر انہوں نے جو دیکھا وہ معتبر ہے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا دماغ نہ سوتے میں خراب ہوتا ہے نہ جاگتے میں خراب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد، نہ جاگتے میں خراب نہ سوتے میں خراب ہے۔ بس میں آپ کو یہاں تک لایا، انہوں نے بیٹے کو لیا، پہنچے وہاں، کیونکہ آپ بھی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ اسی ایام میں، اور آپ بھی قربانی کریں گے۔ قربانی کس انداز سے ہوئی کہ باپ نے زمین کو صاف کیا، بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری کو چلانا شروع کیا۔ بس یہاں رک کے علی والوں کی بارگاہ میں ایک جملہ اور مجلس تمام ہے۔ ادھر چھری چلنے والی تھی، ادھر پروردگار نے دیکھا، جبریل دیکھ رہے ہو؟ ہاں میرے پروردگار، کیا ہو رہا ہے؟ کہ معبود تیرا خلیل تیری راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ کہا تو فوراً جاؤ اور جا کے اسماعیل کو بچاؤ اور دمبے کو لٹاؤ۔ توجہ ہے؟ اب جبریل پہ 4 کام ہیں میرے عزیزو، بس یہی جملہ ہے، اور اسی پہ آپ جتنا بول سکے بولے، اور یہی فضائل کا آخری جملہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جبریل تمہیں جانا بھی ہے، دمبے کو لے جانا بھی ہے، ہٹانا اسماعیل کو بھی ہے، دمبے کو لٹانا بھی ہے، اور چھری قریب ہے گردن کے، اتنی جلدی میں تمہیں یہ 4 کام کیے۔ اب بتاؤ جبریل پہنچے تھے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، پہنچ گئے۔ دمبا آیا کہ نہیں آیا؟ اب دیکھیے اس پہ دمبے کی بھی بحث ہے، جبریل کے آنے کی بھی بحث ہے، بہت ساری بحثیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ مگر سمجھ میں اتنا آیا کہ جبریل نے لمحوں میں یہ 4 کام کر دیے۔ ابراہیم کو پتہ تک نہ چلا کہ بیٹا ہٹ بھی گیا، دمبا لیٹ بھی گیا اور آ بھی گیا۔ اب توجہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک جانور کو گرا دیجئے، دیکھیے قصائی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مگر اگر آپ گرانے لگے تو کم سے کم 20 منٹ لے لیں گے۔ آپ پہلے پچھلے پیر پھر اگلے پیر باندھ کے اسے گرائیں گے تو 10 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، اور اگر وہ رسی توڑا کے بھاگ گیا تو رائے پور تک دوڑائے گا آپ کو، اس کے بعد ملے گا آپ کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جلدی نہیں ہو سکتی، بہت اطمینان کا کام ہے۔ مگر جبریل نے یہ 4 کام کیے، آیا بھی، دمبے کو لایا بھی، اسماعیل کو ہٹایا بھی، دمبے کو لٹایا بھی۔ کمال ہو گئے۔ یہ تو عالم اسلام کے ہر انسان نے مان لیا کہ جبریل یہ کام کر سکتا ہے، دمبا لا بھی سکتا ہے، نبی کو بچا بھی سکتا ہے، لٹا بھی سکتا ہے۔ کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ لمحوں میں جبریل بھی گئے، دمبا ذبح بھی ہو گیا۔ یہ جبریل ہے، وہ استاد جبریل ہے۔ زمان سے پوچھتا ہے پورے میں گرا، علی نجف میں ہے، کیسے آ گیا؟ میں نے کہا جب شاگرد لمحوں میں آپ نبی بھی سکتا ہے تو استاد بھی نجف سے آ کے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ صلوات زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
مل کے نعرہ 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 حیدری. بس عزیزو، فرق ہے. جناب ابراہیم نے جب بیٹے کو لٹایا تو زمین کو صاف کی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا دل ہے. بس میرے عزیزوں، میرا سلام ہو ان آنکھوں پہ کہ جو مصائب بیان کرنے سے پہلے اشکبار ہو گئی. خدا مومن وہی ہوتا ہے کہ سامنے ذکر کربلا آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. باپ کا دل ہے، سوچ رہا تھا کہ بیٹا تڑپے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کنکریاں بدن میں چبھ جائیں. باپ نے صاف کیا تھا زمین کو اس لیے کہ باپ کا دل ہے. باپ سوچ رہا تھا کہ زخم میں کہیں ریت نہ بھر جائے. باپ نے اپنی ابا کو بھی بچھایا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی کو بھی باندھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل تڑپ جائے، میرا 13 برس کا قاسم ہے. بس عزیزو، آپ پہنچ گئے کربلا. آؤ اس کی بارگاہ میں چلو کہ جس باپ نے 18 سال کے جوان کے سینے سے برچھی کا پر نکالا. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. رونے کے لیے آپ آمادہ ہیں اور آئے بھی ہیں پرسہ دینے کے لیے. تو پرسہ دو اس باپ کہ جسے حسین کہتے ہیں. کس کا پرسہ دو؟ اس کا پرسہ دو کہ جسے علی اکبر کہتے ہیں. آپ صبح سے مصائب سن رہے ہیں، سنیا ہوگا، لیکن آؤ چلیں غریب کو اس کے جوان لال کا پرسہ دیں. اس لیے کہ آج بھی جب بھی زری کے قریب اکبر کے مصائب ہوتے ہیں تو زری میں زلزلہ آ جاتا ہے. باپ سے اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. آپ یہاں نہ جانے کتنے باپ ہیں، سب کے دلوں میں محبت ہے. نہ جانے کتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، سب کے دلوں میں ارمان ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سر پہ سجدہ ہوا چہرہ دیکھیں. لیکن یاد کرو اس بہن کو جسے سغرا کہا جاتا ہے. اس کے بھی دل میں ارمان تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہوگی تو میں بڑھ کے بلائیں لوں گی، اپنے بھیا کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گی، بھیا کا سجدہ ہوا چہرہ دیکھوں. اجرکم اللہ. آئیے آئیے اس وادی میں آئیے، ذرا دھیرے دھیرے آئیے اور آپ روتے ہوئے پرسہ دیں، کیونکہ گھر چھوڑ کے یہ ہیں کہ تاکہ ولی مولا کی بارگاہ میں پرسہ دے سکے. بس عزیزو، سارے مصائب پڑھنا تو میرے بس میں بھی نہیں ہے، مگر چند نتیجے دے رہا ہوں. آج باپ کی پپڑی کا وارث بیٹا ہوتا ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ باپ کے بعد امامے کا وارث بیٹا ہوتا ہے. میرے غریب نے اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا تو واپس بلا کے کہا میرے لال، باپ کے دل میں ارمان ہے کہ باپ تیرے سر پہ امامہ باندھے. اتنا سننا تھا، اکبر زمین پہ بیٹھ گئے. میرے حسین غریب نے اپنا امامہ اتارا، اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. جب پہلا پیچ آیا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب دوسرا پیج آیا تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مگر میرے غریب حسین نے جب آخری پیچ باندھا تو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اجرکم اللہ. گھٹ گھٹ کے نہ روئیں گے میرے عزیزو، تڑپ کے ماتم کریں گے. تمہارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے نہیں برسائے گا. پوچھو سکینہ سے جب بھی روتی تھی تو بابا بابا کہہ کے چلاتی تھی کیونکہ ظالم تماچے لگاتا تھا. میرا اکبر، خدا حافظ جاؤ اکبر. اکبر چند قدم بڑھے، کسی کے گرتے پڑتے ہوئے آنے کی آواز محسوس تھی. پلٹ کے دیکھا تو غریب باپ حسین چلا رہا ہے. فرمایا بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، اب
پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے غریب نے بس ایک جملہ کہا جو قیامت خیز جملہ تھا، فرمایا اکبر تیرے اگر کوئی اکبر ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا جوان بیٹے کو تلواروں میں کیسے بھیجا جاتا ہے، تیروں میں کیسے بھیجا جاتا ہے۔ جاؤ اکبر، خدا حافظ۔ مولا سلامت رکھے، آوازیں رکنی نہیں چاہیے۔ ایک تصور اور لیجیے، باپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا مرنے والا ہے اور بیٹا کوئی خواہش کر دے تو باپ خود کو گروی رکھ دے گا مگر بیٹے کی خواہش پوری کرے گا۔ حسین کے دل میں بھی ارمان تھا کہ میرا اکبر کچھ مانگے تو میں سوال پورا کروں۔ وہ وقت آ گیا کہ اکبر میدان سے واپس آئے اور ایک جملہ کہا، بابا اگر ایک کوزہ پانی مل جاتا۔ میرے لال میرے دہن میں اپنی زبان ڈال دو۔ اکبر نے زبان ڈالی، فوراً باہر کھینچ لی، اے میرے بابا آپ کے دہن میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے بڑے ہوئے ہیں۔ لال دادا علی تمہیں حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر واپس گئے، پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے، بس ایک لمحہ آیا کہ جب ایک آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ یہ کہنا تھا، حسین زمین پہ گر گئے، گرتے پڑتے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، اے میرے لال کچھ دکھائی نہیں دیتا، آواز دو۔ اکبر نے آواز دی، میرا غریب پہنچا، یا علی مدد کہہ کے اکبر کی لاش کو اٹھایا مگر اٹھ نہ سکی، ہاتھ پاؤں تھرانے لگے، زمین پہ رکھ دیا، یا علی کہہ کے کبھی اٹھا لیتے تھے، ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے۔ اجرکم اللہ۔ ادھر سے زینب باہر آ گئی، ایک دم سے زینب واپس آئی، فرمایا جوان کا لاشا تم سے نہ اٹھ سکے گا، ایک طرف سے تم اٹھاؤ ایک طرف سے بہن اٹھائے گی۔ اے میری ماں بہنوں، تمہیں مولا سلامت رکھے، یہ جملے تمہارے لیے ہیں، چاہے جیسے ماتم کرنا مگر یاد رہے خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ یاد کرو اس ماں کو جس کا نام ام لیلا ہے، یاد کرو اس بہن کو جس کا نام سغرا ہے۔ جب اکبر آ گیا تو مولا حسین نے کہا زینب جاؤ ام لیلا کو لے آؤ۔ جب زینب پہنچی ہے نا تو منظر عجیب تھا، ام لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے، زینب سوار کر رہا تھا، اے میرا اکبر کہاں، میرا اکبر کہاں ہے؟ وہ بہن بس آخری جملے، اگر اس کا حق ادا نہ ہوا تو مصائب مکمل نہ ہوں گے۔ آخری لمحات میں اکبر نے کہا بابا آخری تمنا ہے، بہن کو مدینے چھوڑ کے آیا تھا، آخری وقت میں بس اس کو دکھا دو، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، کہیں اور بہن نظر نہ آئی مگر اب جو دیکھا تو اکبر کے نشان قدم پر دروازے سے سر پٹک رہی تھی۔ اے بہن انتظار کر رہی ہے، کیا تجھے سغرا یاد نہیں؟ کیا تجھے بہن یاد نہیں؟ اکبر کی آنکھ بند ہو گئی، سغرا انتظار کرتی رہ گئی۔ انا للہ خدایا واسطہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین جہاں بھی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو بھی برا میں ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔
میرے اللہ جتنے بیمار شفا یابی کے لیے آئے ہیں سب کو صحت یابی و شفا یابی عنایت فرما۔ تمام ذاکرین، خطبہ، علماء، شاعر، جتنے بھی خادمان اہل بیت ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری ماں بہنوں کی گودیاں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ ملک ایران کی مدد، نصرت، حمایت فرما۔ دشمنان ایران کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ان آنسوؤں کا نذرانہ رومال زہرا میں شرف قبولیت پائے۔ معبود ہماری تمام تر حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ شہدائے ایران، شہدائے لبنان، شہدائے عراق، شہدائے شام، جہاں جہاں بھی شہید ہوئے ہیں ان سب شہداء کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش۔ شکیل بھائی نوگاوے والے انتقال ابھی ہوا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ ثواب پیش فرما۔ نماز نکال کے ہوگی، نکال کے ہی نماز ہوگی، نکال کے جتنے رضاکار ہیں وہ نکال میں آ جائیں، نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھائیں گے۔ مولانا سلمان حیدر صاحب اور صاحب تشریف لائیں گے۔ صحت کی گزارش